सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंचकूर में ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों में मकामी कमांडर फारूक उर्फ सूरो, आदिल और वसीम शामिल। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR की तस्दीक, दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का गैर मुल्की सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का अफगान हुकूमत के नए फौजदारी ज़ाब्ते पर तशवीश का इजहार। कहा कि शरीयत इस्लामिया के नाम पर मुआशरे को गुलाम और आज़ाद में तकसीम करना काबिल तशवीश है। अफगान हुकूमत के अहकामात कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक नहीं, हिंदुत्वा तालीमात के मुशाबे है। अहदे जाहिलियत के कवानीन और रसूमात को दोबारा इस्लाम के नाम पर नाफिज नहीं करना चाहिए। ऐसे अहकामात इंसानियत की तौहीन है। उन्हें शरई नहीं बल्कि जदीद जाहिलियत कहा जा सकता है। वादी तीरा से मुतालिक चलाई गई गलत खबरों और प्रोपेगेंडे पर वफाकी हुकूमत का सख्त नोटिस। इलाके को खाली करवाने से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। इलाके से इनखला को पाक फौज से जोड़ना सरासर गलत बयानी है और खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी हैं। वज़ीर इतलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज की कालें सुन कर लोग थक चुके हैं और एहतजाज की सियासत में आवाम कुछ नहीं देखते। उनका कहना था, आवाम अपनी दहलीज पर सहूलियात चाहते हैं और अगले इंतखाबात में फैसला आवामी खिदमत के मयार पर होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात की तालिबात के लिए ISPR के ज़ेरे एहतमाम विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम जारी। प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल की तरबियत, कौमी जज्बा उजागर करना और दिफाई शोबे से आगाही फराहम करना है। तालिबात का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के पैरा ट्रेनिंग स्कूल पेशावर का दौरा, पैरा ट्रूपर्स की तरबियत, आलात और पैरा जंप्स का अमली मुजाहरा देखा और टावर जंप्स का तजर्बा किया। दौरे के अख्ताम पर तालिबात ने तजर्बे का मालूमाती, यादगार और एतमाद बढ़ाने वाला करार दिया और पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। अफगान तालिबान रजीम में अफगानिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल तारीख। सरमायाकारी शदीद मुतासर। अफगान तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान की मईशत बदतरीन ज़बोहाली का शिकार। साबिक अफगान वज़ीर ख़जाना अनवारुल हक ने अफगानिस्तान इंटरनेशनल से इंटरव्यू में तालिबान रजीम के मुआशी तरक्की के दावों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, मुल्क में सरमायाकारी के लिए कोई कानूनी या इदारा जाती फ्रेमवर्क मौजूद ही नहीं। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ई निजी होटल में आग लगने का वाक़या। पुलिस ने होटल के मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस राशिद रफ़ी की मुद्दत में थाना गुलबर्ग में दर्ज किया गया। मुकदमे में होटल के मालिक नदीम मिर्जा, फजील अहमद खान, आतिफ मोहम्मद, कामिल खान, बिलाल शाह और मोहम्मद मसाइब नामजद। होटल की बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब था जिसे सुई गैस के गैर कानूनी कनेक्शन के जरिए चलाया जा रहा था। FIR के मतन में मुतालबा बॉयलर चलाने वाला शख्स नातजुर्बेकार था जिसके बायस हादसे का खदशा बढ़ गया। गुल प्लाजा हादसे के 9वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू 1122 और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू मलबे में मौजूद इंसानी बाक़ियात की तलाश में मसरूफ। इमारत के तीसरे फ्लोर से मजीद इंसानी बाक़ियात मिल गई। बरामद बाक़ियात शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। हादसे में अब तक 73 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई। सानिया गुल प्लाजा के रेस्क्यू ऑपरेशन के 9वें रोज लाहौर से तहकीकात के लिए खुसूसी तकनीकी टीमें कराची पहुंच गईं। NED यूनिवर्सिटी की टीम समेत टेक्निकल और फॉरेंसिक टीम का मुख्तलिफ मकामात का मुआयना। टीमों को मुख्तलिफ मकामात पर मुआयना और सर्चिंग के लिए रहनुमाई फराहम की गई। मुख्तलिफ मकामात पर मार्किंग की गई। जहाँ सर्चिंग मुकम्मल हुई वहाँ निशान लगाया गया। गुल प्लाजा के मुख्तलिफ मकामात पर H निशान लगाया गया जिसका मतलब है कि इमारत गिरने का खतरा। सानिया गुल प्लाजा के बाद पंजाब हुकूमत ने कमर्शियल इमारतों के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फायर सेफ्टी इंतजामात लाजमी करार दे दिए गए। 3 मंजिला इमारतों में हंगामी इनखला के लिए स्टील सीढ़ियाँ लाजमी लगाना करार दे दी गई। हर फ्लोर पर फायर एक्सटिंग्विशर नस्ब करने और 15 दिन में अमल दरामद का हुक्म दे दिया गया। मुर्तज़ा वहाब की सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के घरों में आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत की। मेयर कराची मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा।
حکومت تمام وسائل شہریوں کی مدد پر صرف کرے گی، بدقسمتی شہریوں کے دکھ پر سیاست کی جاتی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا گل پلازہ سانحے کے ذمہ داران کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ 17 جنوری کی رات گل پلازہ میں آگ لگی جس نے پوری عمارت کو تباہ۔ پاکستان نے واشنگٹن میں خود کو ایک ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کر دیا۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق امریکہ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کیے۔ بھارتی حکومت ٹرمپ کے دورے اور دیارتداری ریلیف سے محروم رہی۔ تعلقات کے پرانے ستون کو نئی زندگی ملی۔ جولائی 2025 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف میں کمی آئی۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم سنگ میل، کویت کے تعاون سے رقمی اسلامی ڈیجیٹل بینک کا آغاز۔ بینک میں ابتدائی طور پر 10 کروڑ امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ سرمایہ کاری پاکستان کی معاشی اصلاحات اور بہتر معاشی سمت پر عالمی اعتماد کا اظہار۔ رقمی بینک کو کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کی معاونت حاصل۔ رقمی بینک مکمل طور پر ڈیجیٹل اسلامی بینکاری ماڈل پر کام کرے گا۔ SIFC کی مؤثر سہولت کاری سے جدید اور پائیدار مالیاتی نظام کی راہیں ہموار۔ مجلس شورا سے منظور ہونے والے بل صدر مملکت کو ارسال کر دیے گئے۔ دانش اسکول بل، گھریلو تشدد بل اور ہیومن رائٹس کمیشن بل بھی شامل۔ صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد تینوں بل قانون بن جائیں گے۔ یہ بل قانون بننے کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ امور محمد توحید حسین کی ٹیلی فونک گفتگو۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت اور معاشی تعاون سمیت دو طرفہ تعلقات کا جائزہ۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ مفادات کے فروغ اور علاقائی امن و خوشحالی کے لیے مسلسل روابط کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کی جانب سے ملتان میں اطالوی سفیر کے اعزاز میں عشائیے سے قبل چیئرمین سینیٹ اور اطالوی وفد کے درمیان ملاقات اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ معاشی تعاون، سماجی روابط اور ثقافتی ورثے کے تحفظ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین سینیٹ کی جانب سے ملتان کے تاریخی دروازوں کی بحالی پر اطالوی تعاون کی تعریف۔ اطالوی سفیر کا پاکستان سے افرادی قوت کے حصول میں دلچسپی پر اور 10,000 ویزوں کے اجرا کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چودھری ارمغان سبحانی اور چودھری رضا سبحانی کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم کی مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا۔ وزیر اعظم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وزیر اعظم نے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی چنیوٹ میں پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ کے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ مرحوم کے لیے بلندی درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ انہوں نے کہا غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ سہیل آفریدی کا جمعرات کو اڈیالہ جیل جانے کا اعلان۔ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو مذاکرات کی ذمہ داری سونپی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا مردان میں ریلی سے خطاب، کہا بہت جلد چوروں، ڈاکوؤں اور ظالموں کا حساب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کی مردان آمد پر شہریوں کا شدید احتجاج۔ مظاہرین نے عبدالولی خان سمیت دیگر جامعات کو زمینیں دینے والے افراد سے معاوضے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر PND ڈپارٹمنٹ کی مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشن سیل ٹیم کا کورنگی کازوے برج منصوبے کا دورہ۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کے مطابق DMGMCE الطاف حسین کی قیادت میں ٹیم نے تعمیراتی کام کے معیار اور رفتار کا تکنیکی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو کورنگی کازوے برج منصوبے پر پیش رفت رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واضح کیا عوامی منصوبوں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے شدید بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے کا آغاز۔ 27 جنوری تک دونوں صوبوں میں بارش اور برف باری کا امکان۔ چترال، سوات، دیش، شانگلہ اور کوہستان میں شدید بارش اور برف باری متوقع۔ پشاور، مردان، نوشہرہ، ہری پور اور کوہاٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔
ناران، کاغان، کالام اور چترال میں برف باری سے سڑکوں کی بندش اور پھسلن کا خدشہ۔ کوئٹہ، زیارہ سمیت کئی علاقوں میں برف باری، ساحلی اور اندرونی اضلاع میں موسلادھار بارش کی وادی تیرہ میں شدید برف باری سے متاثرہ مقامی آبادی کی مدد کے لیے ریلیف آپریشن جاری۔ متعدد گاڑیوں اور افراد کو محفوظ مقامات تک منتقل کر دیا گیا۔ مسلسل اور شدید برف باری کی وجہ سے مقامی زندگی شدید متاثر ہوئی۔ متاثرہ خاندانوں کو کھانا، کمبل، ہنگامی طبی امداد اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی گئی ہیں۔ بروقت اور پیشہ ورانہ حکمت عملی کے ذریعے اہم زمینی رابطے بحال کیے۔ کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ نے 23 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت کی نان کسٹمز پیڈ گاڑیاں اور اسمگل شدہ سامان ضبط کر لیا۔ ضبط شدہ گاڑیوں میں ٹویوٹا مارک ایکس، ہونڈا اکارڈ، ڈمپر ٹرک، باؤزرز اور ٹریلر شامل۔ اسمگل شدہ سامان میں چھالیا، ٹائرز، چائنا، نمک، سولر بیٹریاں اور چاندی برآمد۔ کارروائیوں کی کامیابی میں بلوچستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بروقت تعاون کا اہم کردار۔ FBI کے مطابق اسمگلنگ اور غیر قانونی تجارت کے خلاف سخت اقدامات جاری رہیں گے۔ قانونی کاروبار اور قومی معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے ادارہ جاتی تعاون مزید مضبوط۔ 25 جنوری 1990 کو ضلع کپواڑہ کے ہندواڑہ میں بھارتی قابض فورسز کے پرامن مظاہرے کرنے والے کشمیریوں پر اندھا دھند فائرنگ۔ کم از کم 21 بے گناہ شہید اور 75 سے زائد زخمی ہوئے۔ کرفیو، جبری گرفتاریاں اور فوجی محاصرہ معمول بن چکے تھے۔ کشمیریوں کی پرامن آواز کو خون میں نہلا دیا گیا۔ سانحے کی آزادانہ تحقیقات نہیں ہوئی اور مجرموں کو سزا نہیں ملی۔ ہندواڑہ کا قتل عام تحریک آزادی کشمیر کی خونی کڑی کا حصہ اور کشمیری مزاحمت۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملوں میں 3 فلسطینی جاں بحق، 13 اور 15 سال کے 2 لڑکے بھی شامل۔ کمال عدوان اسپتال کے قریب ڈرون حملے میں 2 بچے شہید ہوئے۔ لڑکوں نے اہلکاروں کے لیے فوری خطرہ پیدا کیا۔ ڈرون نے شہریوں کے گروپ کو نشانہ بنایا۔ برطانوی وزیر اعظم کی تنقید کے بعد صدر ٹرمپ نے افغانستان سے متعلق بیان بدل دیا۔ ٹرمپ نے برطانوی فوجیوں کو عظیم اور بہادر قرار دے دیا۔ افغانستان میں 457 برطانوی فوجیوں کی شہادت اور زخمی ہونے کا ذکر۔ امریکی صدر نے کہا، امریکہ اور برطانیہ کا فوجی رشتہ قابل ٹوٹ ہے۔ برطانوی فوجیوں کا کوئی ثانی نہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ طالبان کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر نہ ہونے کے بیان پر کیئر اسٹارمر کا سخت رد عمل اور معافی کا مطالبہ کیا تھا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے چین کے کونسل جنرل یاؤ شیرن کی ملاقات۔ یاؤ شیرن کی چینی کونسل جنرل کی حیثیت سے خدمات کا خراج تحسین پیش کیا، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا پاک چین 2 طرفہ تعلقات اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ چینی کونسل جنرل یاؤ شیرن نے کہا، پاکستان میں قیام انتہائی خوشگوار رہا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ سلمان علی آغا 15 رکنی اسکواڈ کے کپتان مقرر۔ فہیم اشرف، خواجہ محمد نافع، محمد سلمان مرزا، صاحب فرحان، عثمان طارق، ابرار احمد اسکواڈ میں شامل۔ بابر اعظم، فخر زمان، محمد نواز، شاہین شافیدی، عثمان خان، سائمہ ایوب، شاداب خان، نسیم شاہ بھی ٹیم کا حصہ۔ پاکستان 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف ورلڈ کپ کا آغاز کرے گا۔ T20 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کھیلے